بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شاعری یہاں سے کہہ رہے وَعَلَمَ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِيمَا بَيْنَ الْقَوْمِ، یہ ایک سوال اور اس کا جواب ہے، اس کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اس نے امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ اور فلاسفہ کا اختلاف بیان کیا کہ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تصدیق جو ہے وہ مرکب ہے اور فلاسفہ کے نزدیک تصدیق بسیط ہے۔ اس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مصنف کی جو گفتگو ہے وہ کس مذہب پر ہے۔ چونکہ مذہب ہو گئے دو بڑے مذہب، ایک امام راضی کا اور ایک فلاسفہ کا۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کس کے مذہب کے مطابق ہے، یہ سوال ذہن میں رکھے۔ اس کا جواب ہے کہ کسی کے مذہب کے مطابق نہیں ہے، حتیٰ کہ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے، آپ کا کہنا یہ کہ فی نفسی درست ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے یہ سمجھیں، متن کو سامنے رکھیں۔ العلم اما تصور فقط، علم یا محض تصور ہوگا۔ یہ تو فلاسفہ کے مذہب پر بھی صادق ہے اور امام راضی کے مذہب پر بھی صادق ہے، یہ والا شک۔ اس کے بعد کہا او تصور معه حکم، علم یا تصور محض ہے یا وہ تصور ہے جس کے ساتھ حکم ہو۔ علم یا تصور محض ہے یا وہ تصور ہے جس کے ساتھ حکم ہو۔ توجہ رکھیں۔ اب دیکھو کیا یہ فلاسفہ کے مذہب پر ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک جو تصدیق ہے وہ تصور ما حکم نہیں ہے، نفس حکم ہے۔ تو یہ بات تو بالکل سال ہے، جو ہے نا آسان ہے، طے شدہ ہے کہ یہ فلاسفہ کے مذہب کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن یہ ما حکم کا نا تصور ما حکم، تو اس سے وام ہو سکتا ہے کہ شاید یہ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق ہو۔ لیکن ذہن میں رکھیں یہ امام راضی کے مذہب کے مطابق بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مائیت کیا ہے، وہ دلالت کرتی ہے مقارنت پر، جزئیت پر نہیں۔ مائیت مقارنت پر دلالت کرتی ہے، جزئیت پر نہیں۔ جس کا مطلب کیا ہے، تصور معه حکم، تصور معه حکم، وہ جو تصور ہے نا، تصدیق اس تصور کا نام ہے۔ حکم تصدیق کا جز نہیں ہے بلکہ اس کا مقارن ہے، اس کے مقارن ہے۔ وہ تصور جو مقارن بالحکم ہو، وہ تصور تصدیق ہے۔ امام راضی اس کو تصدیق نہیں کہتے، بلکہ تصورات اربع، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور اور حکم، ان چار چیزوں کا مجموعہ تصدیق ہے۔ تو امام راضی کے مذہب کے مطابق اور اس عبارت میں فرق ہوا نہ ہوا، بات پہ غور کریں۔ یہ وام کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے کہ شاید یہ امام راضی کے موقف کی پیروی کی ہے مصنف نے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ امام راضی کے مذہب پر بھی درست نہیں ہے، یعنی ان کے مذہب پر صادق نہیں ہے۔ تصور معه حکم، وہ تصور جو مقارن بالحکم ہو، اور مائیت جو مائیت اور مقارنہ وہ جزئیت نہیں ہے، جزئیت الگ امر ہے اور مائیت اور مقارنہ الگ امر ہے۔ بات سمجھے؟ تو مطلب یہ ہے کہ مصنف کی گفتگو کا مطلب ہے وہ تصور جو مقارن بالحکم ہے وہ تصور تصدیق ہے، حکم نہیں۔ حکم کو تصدیق نہیں کہا، نہ حکم کو تصدیق ہے جز بولا نہیں، اس حکم اس تصور کو تصدیق قرار دیا۔ امام راضی کے نزدیک وہ تصور تصدیق نہیں ہے بلکہ امور اربع کا مجموعہ تصدیق ہے۔ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور اور حکم، اس کو ادراک قرار دو یا جو بھی قرار دو، ان امور اربع کا جو مجموعہ ہے یہ تصدیق ہے۔ بات آپ سمجھیں؟ تو لہٰذا
मुसन्निफ़ की जो गुफ्तगू है वो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला आपके मज़हब के मुताबिक भी नहीं है। जी ठीक हो गया जी। मीर साहब रहमतुल्लाह, इतनी बात तो समझ आ गई जी। ना फ़लसफ़ा के मज़हब के मुताबिक ना ना इमाम राज़ी के मज़हब के मुताबिक। जी मीर साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं भाई ये अपनी जगह ठीक भी नहीं है। जी भाई क्या खराबी है इसमें? जी उन्होंने कहा भाई ये एक एक कज़िये में 7 तस्दीकें निकल आएंगी। जी कहा तसव्वुरुन माउ हुक्मुन, तसव्वुरुन वो तसव्वुर जो मुक़ारिन बिल हुक्म हो जी वो तस्दीक है। जी आप गौर करें ज़ैदुन क़ाइमुन, माक़ूम अलैह का तसव्वुर, माक़ूम बिही का तसव्वुर, निस्बत हुक्म का तसव्वुर जी और हुक्म, ये 4 चीज़ें, जी ये 4 चीज़ें आपके सामने हैं। जी आप गौर करें तस्दीक इनमें से क्या है? जी का तसव्वुर माउ हुक्म तस्दीक है। जी अब इस कज़िया में ये बात सादिक आती है माक़ूम अलैह का तसव्वुर जो है ना, फ़कत इसको लो, जी इसके साथ हुक्म है नहीं है, है ना? जी अकेले तो नहीं आएगा, जी अकेले अकेले ज़ैद को लो तो हुक्म नहीं आएगा, जी हुक्म तो कज़िये की सूरत में ही आएगा। जी लेकिन तन्हा अब ये कज़िये की सूरत में अब क्या कहा जा सकता है कि माक़ूम अलैह का तसव्वुर प्लस हुक्म जमा हुक्म। जी माक़ूम अलैह का तसव्वुर वो हुक्म मुक़ारिन है। जी अब फ़कत माक़ूम अलैह के तसव्वुर पर तस्दीक की तारीफ़ सादी। जी माक़ूम बिही का तसव्वुर हुक्म मुक़ारिन है। जी इसी कज़िये के अंदर एक और तस्दीक निकल जी आई, जी निस्बत हुक्म का तसव्वुर जी हुक्म मुक़ारिन है। जी। तीसरी तस्दीक का जी माक़ूम अलैह और माक़ूम बिही दोनों का तसव्वुर जी हुक्म मुक़ारिन है। चौथी तस्दीक का जी माक़ूम अलैह निस्बत हुक्मिया, पहले माक़ूम अलैह के साथ हमने माक़ूम बिही को मिलाया था, जी। अब दो को मजमू करें। जी। माक़ूम अलैह निस्बत हुक्मिया जी। हुक्म मुक़ारिन, जी माक़ूम बिही निस्बत हुक्मिया जी हुक्म मुक़ारिन। जी 6 तस्दीकें हो गई। जी माक़ूम अलैह माक़ूम बिही निस्बत हुक्मिया हुक्म मुक़ारिन 7। जी एक कज़िये में 7 तस्दीकें निकल आएंगी। जी बात समझे? जी। इस तारीफ़ की बुनियाद पर ज़ैदुन क़ाइमुन के अंदर 7 तस्दीकें निकल आएंगी। जी इसलिए मीर साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया ये तारीफ़ फ़ी नफ़्सी मुनासिब भी नहीं है। जी आप इसे इमाम राज़ी के मज़हब पर मामूल करेंगे या फ़लसफ़ा के मज़हब पर मामूल करेंगे, ये तो तब है ना फ़ी नफ़्सी दुरुस्त तो हो। जी ये उसलूब जो है वो फ़ी नफ़्सी दुरुस्त ही नहीं है। जी हाँ, मुसन्निफ़ की तरफ से फिर कोई तसाम और इस किस्म का कोई जवाब देकर ये बात ठीक करना पड़ेगी, वरना जो तहकीकात और तदकीकात और बाल की खाल जिस अंदाज में ये लोग उतारते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए ठीक है मुसलमान है, हम उसके साथ उसने गुमान रखते हैं, तो लिहाजा कोई मरोड़ मराड़ के उसकी तारीफ़ को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन बग़ैर तमहुल के, बग़ैर तकल्लुफ़ के, बग़ैर कुछ चीज़ें हज़फ मानने के ये तारीफ़ दुरुस्त नहीं हो सकती। बात आप समझे नहीं समझे? लिहाजा ये बात ज़हन में रखें। वाम ये होता है कि शायद ये तारीफ़ इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला के मज़हब के मुताबिक है और मुसन्निफ़ ने इमाम राज़ी के मज़हब को इख्तियार किया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये तारीफ़ खुद इस पर ये महल नज़र है, इस पर एतराज़। बात समझे? ये हो गई गुफ्तगू मुकम्मल। अब एक सवाल और उसका जवाब, इल्म के साथ एतराज़ का जवाब। मैंने आपको पहले बताया इल्म के साथ कभी इतराज़ किया जाता है, कभी इतराज़ का जवाब दिया जाता है, बाज़ तहक़ीक़ के मक़ाम मक़सूद। यहाँ पर इल्म से एतराज़ का जवाब। एतराज़ ये कि तक़सीम मारूफ़ है अल इल्म इम्मा तसव्वुर व तस्दीक़। मुसन्निफ़ ने उसलूब क्यों बदला? इम्मा तसव्वुर साज़िजुन व तसव्वुर व हुक्म। ठीक है, बस इतना सवाल। मुसन्निफ़ ने उसलूब क्यों बदला? उसलूब में मारूफ़ है इम्मा तसव्वुर व तस्दीक़। मुसन्निफ़ ने वो उसलूब बदल के क्या कहा? इम्मा तसव्वुर फ़क़त और तस्दीक़ुल मा हुक्म और तसव्वुर मा हुक्म। ये तसव्वुर के साथ फ़क़त की कैद, तुमने कहा तसव्वुर साज़ज, ये उसलूब क्यों तब्दील हुआ? ये सवाल। बात समझे? उसका जो जवाब है उसकी इजमाली तकरीर समझो। इजमाली तकरीर ये है कि उस तक़सीम पर 2 एतराज़ात वारिद होते हैं। उन एतराज़ात से बचने के लिए मुसन्निफ़ ने उसलूब गुफ्तगू बदला। बस इतनी सी बात। ठीक हो गई?
جو آپ کی اجمالی تقریر کیا ہے کہ اس تقسیم میں مشہور پر تقسیم معروف پر دو وجہ سے اعتراض وارد ہے. اس اعتراض سے ان دونوں اعتراضوں سے بچنے کے لیے مصنف نے اسلوب گفتگو بنایا. بات ہے یہ اور جان لو مشہور ما بین قوم یہ ہے علم یا تصور ہے مصنف نے عدول کیا اس سے تصور ساذج تصدیق کی جانب عدول کیا. کیوں کیا؟ اور سبب عدول ہے اس سے اعتراض کا ورود ہے تقسیم مشہور پر دو وجہ سے. یہ جواب کی اجمالی تقریر ٹھیک ہے. اس پر دو وجہ سے اعتراض ہے. اس سے بچنے کے لیے یہ اسلوب تبدیل کر لیا مصنف نے. بات میں توجہ ہے آپ. اب اس تفصیل کی اس اجمال کی قدر تفصیل پہلا اعتراض کیا وارد ہوتا ہے اور اس سے بچیں گے کیسے. اب پہلے اعتراض یہ ہے قدر تفصیل, اس پہلے اجمال کی قدر تفصیل, لیکن پھر پہلے اعتراض کی اجمالی تقریر. تفصیل یہ تھوڑی ہوتی ہے من کل وجہ تفصیل ہو جائے, درجات ہوتے ہیں نا. تو پہلے انتہائی اجمال تھا, بھئی دو اعتراض تھے, اس سے بچ گئے. اب تفصیل وہ دو اعتراض کون سے؟ پہلا اعتراض کی ایک تفصیلی تقریر ہے, ایک اجمالی تقریر ہے. اجمالی تقریر ٹھیک ہے. کیا اجمالی تقریر یہ ہے کہ تقسیم مشہور کے مطابق احد الامرین لازم. اچھا وہ دونوں امر باطل ہے. احد الامرین لازم, احد الامرین الباطلین لازم. کیسے؟ وہ احد الامرین الباطلین کیا ہے؟ تقسیم مشہور کے مطابق یا قسم الشے کا قسم الشے ہونا لازم ہے, یا قسم الشے کا قسم الشے ہونا لازم ہے. قسم الشے کو قسم الشے بناؤ باطل, قسم الشے کو قسم الشے بناؤ باطل. تقسیم معروف پر تقسیم مشہور کی بنیاد پر یہ احد الامرین الباطلین لازم. تو اس سے بچنے کے لیے مصنف نے اس کو چھوڑا اور اسلوب بدل لیا تاکہ وہ چیز لازم نہ آئے. بات سمجھے؟ یہ پہلے اعتراض کی اجمالی تقریر. ٹھیک ہو گیا. اور وہ یہ ہے اچھا پہلا یہ کہ تقسیم فاسد ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ احد الامرین لازم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یا شے کی قسم اس کی قسیم بن جائے گی, یا اس کا قسیم ہے اس کی قسم بن جائے گا, اور وہ دونوں باطل ہے. ذہن میں رکھنا قسم شے ہے جو اس کی ماتحت داخل ہے, اس کے تحت داخل ہے. مقسم کے تحت جتنی بھی چیزیں ہیں وہ قسمیں ہوں گی, اور قسیم کے اس کے مقابل. قسیم تقسیم کرنے والا بھی ہے, قسیم مقابل بھی ہے. مولا کائنات قسیم بمانا تقسیم کرنے والے بھی ہیں, جنت کے اور دوزخ. قسیم بمانا مقابل نار بھی ہے. ٹھیک ہے نا. مولا کائنات کی جانب جہنم ہے ہی نہیں, مقابلے میں اس کے آپ کی جانب جہنم نہیں ہے, یہ معنی بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. باقی آپ قاسم جنت و نار بھی ہیں, جسے اللہ کی عطا سے جسے چاہیں گے پکڑ کے جنت میں ڈال دیں گے, جسے چاہیں گے جہنم میں ڈال دیں گے. تو جو آج جو ہے وہ خبیث اٹھ کے کہتے ہیں بھئی ہم اجتہادی نہ بنائیں تو مولا علی بچتے نہیں ہیں, تیری اوقات ہے تو مولا علی کو بچائے گا. یار حیرت کی بات ہے. تو اپنی اوقات دیکھ اور دیکھ بات کتنی بڑی کر, تو اٹھ کے جو ہے مولا کائنات کو بچائے گا. تو بہرحال تو قسیم کے مقابل شے مقسم کے تحت جو امور داخل ہیں وہ اس کی قسمیں ہیں. قسم شے سے عام ہے اور قسیم شے کا مباین ہے. قسم شے سے اخص ہے, عام نہیں. قسم شے سے اخص ہے اور قسیم اس کا مباین ہے. تو اب یا تو اور لفظوں میں یا تو مباین کا اخص ہونا لازمات ہے, اخص کا مباین ہونا لازمات ہے. اخص سے وہ مباین نہیں ہے, مباین وہ اخص نہیں ہے. احد الامرین لازم. بات سمجھے نہیں؟ تفصیل کی طرف آ جائے. پہلے اعتراض کی اجمالی تقریر کے بعد تفصیلی تقریر. سوال یہ ہے تصدیق کیا ہے؟ تقسیم مشہور پہ آ جاؤ. العلم اما تصور و تصدیق. العلم اما تصور و تصدیق. تصدیق کیا ہے؟ تصدیق کیا ہے؟ سوال یہ ہے.
اگر کوئی تصور ما حکم ہے جی یا حکم ہے، جی اگر کوئی تصدیق تصور ماہو حکم ہے، جی جی تصدیق کیا ہے؟ تصور ما حکم. ذہن میں رکھیں یہ تصور ما حکم ہے تو لازمی طور پہ تصور کی قسم ہے. جی جو شاید تصور ما حکم ہے وہ تصور کی قسم ہے. جی ٹھیک ہے، تصور ما حکم ہے تو تصور کی قسم ہے. جی جی یہاں پر آپ نے اس کو تصور کے مقابل آیا ہوا ہے. جی آپ نے کہا علم ما تصور اور تصدیق. جی تصدیق ہے تصور ما حکم، جی تصور ما حکم قسم ہے تصور کی، جی ہے نا قسم. جی تم نے کیا بنایا؟ قسیم. قسیم مقابل جی قسم الشے کا قسیم الشے ہونا لازم. آئے گا. جی جی اگر یہ کب ہے؟ جب کہ تصدیق تصور ما حکم ہو. جی اور اگر جو تصدیق ہے تصور ما حکم نہ ہو، حکم ہو، جی حکم ہو، تو ذہن میں رکھیں حکم جو ہے وہ تصور کے مقابل ہے. جی یہ تصور ہے، یہ حکم ہے. جی یہ حکم ہے، تصور کا مقابل ہے. ٹھیک ہے، جی ہے اس کا مقابل. جی تم نے اس کو کس کی قسم بنایا؟ علم کی. علم کی. جی علم کا ہے تصور. جی جی ہے قسیم. جی قسیم کو تم نے شے کی قسم بنا دی. صحیح. جی اب یہ مقابلہ ٹھیک ہے، ادھر قسم بنانا درست نہیں. مطلب یہ جی اگر تصدیق کے معنی کرو حکم، جی جی یہ مقابلہ صحیح ہے. جی مطلب قسیم ہے، جی لیکن جس کی تم نے قسم بنایا وہ درست نہیں. جی تم نے قسیم کو قسم بنایا وہ یہ درست نہیں. جی اب قسیم کا قسم ہونا لازم ہے. جی اور اگر یہ تصور ما حکم ہو، اب قسم ہے یہ درست ہے. جی. تم نے قسیم بنایا ہوا ہے. جی اگر تصور ما حکم تو قسم شے کا قسیم ہونا، جی اور اگر حکم تو قسیم کا قسم ہونا. جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی. کوئی نہ کوئی چیز لازم آ رہی ہے. جی. اور جو بھی لازم ہیں دونوں باتیں. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ تقسیم مشہور پر یہ اعتراض. جی جی ٹھیک ہے. جی اب پھر ہم کہیں گے اشارے کو وہ مصنف کیسے بچ رہا ہے، جی. وہ کہے گا وہ بھی بچائیں گے. جی. وہ بچا کے دکھائیں. صحیح. ٹھیک ہے، مانا. اور یہ اس لیے کہ تصدیق اگر عبارت ہے تصور ما حکم سے، تصور ما حکم سے، تو تصور ما حکم تصور ما حکم قسم ہے تصور کی فی الواقع یہ درست ہے. اب تصور ما حکم ہے تو یہ قسم ہے. ٹھیک ہے، جی لیکن تم نے قسیم بنایا ہوا ہے جی اور تحقیق بنایا گیا. تحقیق بنایا تقسیم گیا. مشہور تقسیم مشہور میں تصور کا قسیم تصور کا قسیم تو ہو جائے گی تو ہو جائے شے گی کی قسم اس کا شے کی قسیم. قسم اس کا قسیم. ٹھیک ہے، جی اور وہ امر اول ہے. اور وہ امر اول ہے. اور اگر عبارت ہو حکم سے اور عبارت ہو حکم سے اور حکم قسیم ہے تصور کا، حکم قسیم. اب آپ مقابلے میں لے کے آئیں یہ مقابلہ ٹھیک ہے، جی لیکن یہ تو دیکھو قسم کس کے بنا رہے ہو، قسم علم کے بنا رہے ہو. جی. اور علم تو کیا ہے؟ وہ تصور ہے. جی علم تصور ہے مقابلہ تم نے ٹھیک کیا، لیکن قسم بنایا تم نے علم کی تصور کی. جی. تو اب جو قسیم ہے اس کو تم نے اس کی قسم بنا دی. جی اور حکم قسیم ہے تصور کا. قسیم یعنی یہاں تک بات ٹھیک ہے. اور بنایا گیا بنایا ہے گیا ہے تقسیم میں تقسیم میں علم کی قسم. علم کی قسم. بھائی علم کی بنایا نا، جی جی کہا علم تو تصور ہی ہے نا، جی. تو جی. تصور کی بنایا. جی. جو نفس تصور ہے جو نفس تصور تو ہے ہوگا ہوگا شے کا قسیم شے کا قسیم اس کا قسم اس کا قسم اور وہ امر ثانی. اور وہ امر ثانی. ہم نے کہا تو بعد میں لازم ہے. جی. امر اول پہلے گزر گیا، امر ثانی ہے. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی سے. لیکن یہ اعتراض جو ہے وہ تقسیم جو مصنف نے تقسیم کی ہے اس پر لازم نہیں آتا. جی کیوں لازم نہیں آتا؟ جی. غور کریں. وہی تقریر جو اس تقسیم مشہور پر کی نا جی. معترض نے، جی بھئی صدیق کیا ہے؟ تصور ما حکم یا حکم. جی وہی تقریر یہاں ہم لے کے آتے ہیں. جی اس نے کہا تصدیق کیا ہے؟ تصور ما حکم یا حکم. جی ہم نے کہا پہلی شک ہے تصور ما حکم. جی تصور ما حکم. جی اس نے کہا جب یہ تصور ما حکم ہے، تصور ما حکم تو تصور کی تصدیق قسم ہے. جی تم نے قسیم بنایا ہوا ہے. جی ہے کس کی قسم؟ تصور تصور کی. جی. تم نے قسیم بنایا ہوا ہے. جی. جی ہم نے کہا بھائی کس کی قسم ہے؟ تصور مطلق کی، فقط کی. فقط کی تو نہیں، جی فقط کی تو نہیں، جی مطلق کی ہے. مطلب جی مطلق کی. یہ بات تمہاری مانی. جی ہم نے قسیم کس کا بنایا؟ مطلق کا ہے، فقط کا؟ مطلب فقط کا. جی
ٹھیک ہے جی۔ قسم میں مطلق کی جی قسم بنایا فقط فقط کا۔ کوئی اعتراض نہیں جی تو اعتراض تقسیم مشہور پر تھا جی۔ مطلب یہ ہے کہ تقسیم مشہور والے نے فقط نہیں بولا تھا اصل مسئلہ یہ ہے جی وہ فقط بول دیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا جی جی اس سے فقط نہیں بولا اس وجہ سے پھنس گیا جی ساذج نہیں بولا اس وجہ سے اس پر اعتراض ہوا جی مصنف نے فقط کہہ دیا جی مصنف بچ گیا جی بنیادی بات یہ بچنے کی جی سمجھے جی۔ اعتراض ویسی وارد ہوگا جی کہ دوبارہ سمجھو کہ تصدیق کیا ہے تصور ما حکمن یا حکمن جی جی ہم نے کہا پہلی شک جی جی تصور ما حکم جی معترض نے کہا تصور ما حکم حکم کی قسم تم نے بنایا قسیم جی ہم نے کہا کس تصور کی قسم جی مطلق کی یا فقط فقط کی لازمی بات ہے مطلق مطلق کی جی یہ قسم ہے تصور مطلق کی مطلق کی جب یہ قسم ہے تصور مطلق کی یہاں تک تمہاری مانی جی۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ ہم نے قسیم کس کا بنایا جی۔ مطلق کا فقط کا فقط فقط کا جی۔ جس کی قسم ہے اس کا قسیم نہیں بنایا جس کا قسیم ہے اس کی قسم قسم نہیں بنائی جی ٹھیک ہو جی سر اور یہ اعتراض اور وارد یہ ہوتا اعتراض ہے وارد ہوتا ہے جب تقسیم کیا جائے جب تقسیم کی مطلق تصور اور مطلق تصدیق تصور اور تصدیق کی جانب جانب مثال جب تقسیم کی جائے جب تقسیم علم کی کے جائے تصور علم کے ساذج تصور اور ساذج تصدیق کی جانب تصدیق کی جیسے جانب مصنف نے کیا جیسے مصنف نے اس پر کیا اعتراض وارد نہیں اعتراض ہوتا وارد نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ہم اختیار کرتے ہم اختیار کرتے ہیں کہ ہیں تصدیق عبارت ہے تصور مال حکم تصور سے مال حکم سے اس نے کہا نا بھائی تصدیق کیا ہے تصور ما حکم یا فقط حکم ہم نے کہا تصور ما حکم جی۔ مصنف کہہ چکا نا جی تو مصنف کا قول ہے التصور مع الحکم تصور مع کس میں تصور سے کس میں تصور سے تو اب وہ کہنے کا نا کہ تصور مع الحکم تو کس میں تصور سے جی۔ ہم کیا کہیں گے ہم نے کہا اگر تمہارا ارادہ اگر تمہارا ہو ارادہ ہو اس سے کہ کس میں تصور ساذج تصور ساذج مقابل للتصدیق کی قابل تصدیق کی بھئی یہ کس میں تصور فقط کی جی یہ تو ظاہر بطلان ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے ہے۔ اور اگر تمہارا ارادہ اس سے اگر تمہارا ارادہ کس میں مطلق تصور سے کس میں مطلق تصور سے ٹھیک ہے تو مسلم ہے تو مسلم ہے لیکن تصدیق کا قسیم لیکن تصدیق ہے کا مطلق قسیم تصور نہیں مطلق تصور نہیں بلکہ تصور ساذج بلکہ تصور ساذج ٹھیک ہے؟ تو نہ لازم آئے گا نہ لازم آئے کہ گا وہ شے کی وہ شے کی قسم قسم اس کا قسیم اس کا قسیم قسم شے کا قسم شے ہونا لازم نہیں ہے جی سر دوسرے اعتراض پہ